مکہ مکرمہ کی جو حیات مبارکہ ہے اور مدینہ منورہ کی حیات مبارکہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، یہاں تک مسلمان مالی طور پر مطمئن اور جو ہے نا اتنے فراوان مالی ہو گئے کہ ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ لیکن آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی کو آپ غور فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا قول مبارک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آقا کی طرف ہم حاضر ہوں گے۔ سیدتنا ارشاد فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالی، کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آن پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں تکالیف دنوں پر ڈال دی جائے تو وہ دن رات بن جائے۔ اور ایک بات میں یہ ہم جتنے بھی الحمدللہ یہ حیدرآباد پر بڑا فضل ہے، حیدرآباد پر اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے بارے میں خوشخبری عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ نے اس روئے زمین پر اپنی زندگیاں اس حد تک لگائی ہیں، اتنی محنت کی ہیں جس کے نتیجے میں آج حیدرآباد، میں جب باہر جاتا ہوں اور کہتا ہوں تو حیدرآباد کے بارے میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد ہندوستان کی اسلامی اخلاق اور اسلامی ثقافت کا پائے تخت یعنی کیپٹل سٹی حیدرآباد دکن۔ یہ کس کی وجہ سے یہ ہے اور ہو سکا؟ یہ صرف اور صرف اللہ والوں، بزرگان دین، اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی کوششوں، کاوشوں اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں۔ آپ چاہے حضرت بابا شرف الدین کو لے لیجیے، حضرت یوسفین رحمہ اللہ کو لیجیے، حضرت حسین شاہ ولی، اس طرح کے جو بزرگان دین ہمارے اطراف آرام فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اسلام میں مرنے کا تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں مرنے کا تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقلی کا تصور۔ جب آپ بزرگان دین کی بارگاہوں پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ خیال کر کے جائیے، جیسا کہ کتاب الروح میں موجود ہے کہ جب کوئی انسان کسی صاحب مزار سے صاحب قبر کے پاس حاضر ہوتا ہے تو صاحب مزار، صاحب قبر، یہاں تک بتلایا گیا ہے، کتاب الروح میں موجود ہے کہ وہ ان کے آنے کی، ان کے جوتیوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مردہ ہونے کا تصور اسلام میں ہے۔ اگر اس تفصیل میں جاؤں تو بہت بڑا وقت لگ جائے گا، لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں تو یہ ہمارے بزرگان دین کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج حیدرآباد تمام تکالیف کے باوجود بھی الحمدللہ جو ہمارے علماء کرام اور جو ہمارے ادارے حیدرآباد میں جو اسلامی ثقافت کو، اسلامی تعلیم کو، اسلامی علوم کو پھیلانے میں جو سب روز لگے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ حیدرآباد آج پوری دنیا میں ایک اسلامی ثقافت، مسلم ثقافت کے نام سے جانا پڑتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ خاص طور پر میری اور آپ کی مائیں بہنیں جس انداز سے پردے کی جو پابندی حیدرآباد میں کرتی ہیں اور کر رہی ہیں، یہ پابندی اور اس طرح کا اختیار آپ کو ہندوستان کی کسی جگہ نظر نہیں ہے، یہ صرف آپ کو دکن میں ہی ملے گا۔ ہماری سعادت مندی، ہماری سخنوئی کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ میری اور آپ کی مائیں بہنیں الحمدللہ اسلامی حجاب کے ساتھ شہر میں گھومتی رہتی ہیں، شہر میں آتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بات کہنے کی تو بہت ہے لیکن وقت بہت کم ہے، میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں تو آپ یوں سمجھ لیجیے ہمیشہ جو بھی آپ کام کریں، جو بھی آپ کام کرنے جائیں، آپ دیکھ لیجیے کہ کس قسم کا کام آپ نے پسند کیا۔
اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ سب سے بہترین انسان آپ سب سے بہترین انسان ہیں، آپ دوسروں کی طرف نہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس بہترین کام کے لیے انتخاب فرمایا اور اختیار فرمایا۔ قرآن مجید کی تعلیم و تربیت میں آپ سے کیا عرض کروں، ہم جتنا وقت لگا رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین خاص طور پر صفِ اول کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو وقت لگایا، جس کی وجہ سے آج جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو میری اور آپ کی گردن ان کے نام کے سامنے احتراماً جھک جاتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید کے ساتھ ان کے لگاؤ کی وجہ سے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن مجید نہیں، صرف قرآن مجید کے ایک سورۃ البقرہ کے سیکھنے میں 8 سال کا عرصہ ہے۔ ہم تو جو ہے نا الحمدللہ دارالعلوم شافعیہ میں تو آپ کو کم سے کم وقت میں آپ جو ہے حفظ کروا دیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سورہ بقرہ 2.5 پاروں کا ایک سورہ، اس کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگا ہے؟ 8، اور بعض روایتوں میں 12 سال کا وقت ہے۔ آج ہم ان تمام بھائیوں کے لیے یہ لمحہ فکر ہے، غور کرنے کا، سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری عمریں 60 سال 70 سال ہو جاتی ہے، لیکن ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم اپنے ساتھ کس حد تک انصاف کر رہے ہیں، اب آپ کو مجھ کو محسوس کر لینا چاہیے۔ اور آپ کو ایک بات ذہن میں آئی، عرض کرتا چلوں کہ آج میرا اور آپ کے 24 گھنٹے کا مشغلہ یہ ہے کہ میری دنیا کیسی بہتر ہو، میرے کاروبار کیسے بڑھے، مجھے زیادہ سے زیادہ جو نا فائدہ کیسے ہو۔ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ محسوس کرواتا چلوں کہ میری اور آپ کی یہاں کی زندگی کتنے عرصے کی ہے۔ بھائی دانشمند عقلمند وہ آدمی جیسا کہ میں اور آپ 24 گھنٹے کوشش کریں، محنت کریں، کیوں کہ بھائی میرا خاندان سکون سے جیے، آرام سے ان کو روٹی روزی ملے، اطمینان سے کھائیں، اطمینان سے پئیں، یہی ہے نا۔ اسی کے لیے میں اور آپ 24 گھنٹے کوشش کریں، لیکن یہ جو کوشش ہے کتنے عرصے تک کے لیے؟ میری اور آپ کی کوشش، میں اور آپ کتنے عرصے تک یہاں رہنا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال۔ سب سے بڑی عمر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بھی 950 سال، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ میں اور آپ کتنا جئیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 تا 63 70 سال کے درمیان کی ہوں گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس دنیا میں 63 کے بعد اگر جی رہے ہیں تو سمجھیے کہ میری اور آپ کی مدت مکمل ہوئی۔ اب جو کچھ بھی میں اور آپ جی رہے ہیں یہ بونس کی لائف ہے، بخشش میں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم کو یہ زندہ ہے جو رہ رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا قول یا کہنا نہیں ہے، آقا نے ارشاد فرمایا۔ آقا کون ہے؟ آقا کون ہے؟ آقا اللہ تعالیٰ کا مزاج۔ آقا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبان۔ آقا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ہے تو وہ سرکار ہے۔ یہ سرکار کی ذات گرامی۔ تو 63 سال، تو 63 سال کے لیے میری اور آپ کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں کے 20 گھنٹے دنیا میں لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں؟ 20 گھنٹے دنیا میں۔ اب جو آخرت کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی کب شروع ہوگی؟ آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی سمجھ لو کہ میری اور آپ کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ آخرت کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، 100 سال کی، 200 سال کی، 500 سال کی، 1000 سال کی، 1 لاکھ سال کی، 1 کروڑ سال کی، 10 لاکھ سال کی، 10 ملین کی، 10 ملین سال کی، کتنے سال کی ہے؟ احادیث شریفہ میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا
مرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وجود ختم، موت کا وجود ختم، اب موت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ جو جنت میں چلے گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، جو دوزخ میں چلے گئے مشرکین کفار وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ اب اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میری یہ زندگی جو دنیا میں 100-200 سال کی جو زندگی ہوگی، اس زندگی کے مقابلے میں مجھ کو اس دنیا میں وہاں کی زندگی کے لیے کتنی محنت اور کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر عقل مند کا ایک فیصلہ، آپ کو یہاں سے جو ہے 10 کلومیٹر جانا ہے تو کیا پورا گھر کا ساز و سامان اٹھا لے کر جائیں گے آپ؟ اگر آپ یہاں سے حج کو جا رہے ہیں تو ذرا اس سے زیادہ سامان لے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ بھائی سفر طویل ہے، پیسے بھی زیادہ رکھیں گے کیونکہ وہاں زیادہ رہنا ہے، وقت طویل ہے۔ اب جہاں پر جو ہے وقت ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، زندگی ہمیشہ ہمیشہ وہاں باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اس زندگی کے لیے میں اور آپ کتنا وقت اور کتنی محنت لگا رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے عرض کروں، 2 باتیں عرض کرتا ہوں آخرت کی زندگی کے بارے میں، جس کے بعد مجھ کو اور آپ کو کچھ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آخرت والی زندگی کے لیے مجھ کو اور آپ کو کتنی تیاری کرنی چاہیے اور کتنا تیار رہنا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اس دنیا میں ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ سب کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ ایک مرتبہ الحمدللہ۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور اب آخرت کے بعد اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا آپ اجر و ثواب جانیے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنے کا کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے درجات عطا ہوں گے۔ جب بندے مومن جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ جو جنت میں مقامات ہیں، جنت میں جو درجات ہیں، معلوم ہے آپ کو، ایک درجے سے لے کے دوسرے درجے کے درمیان 500 میل کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 میل کا فاصلہ ہے۔ جب بندہ مومن دیکھے گا کہ جو ہے نا اس کی ایک ایک درجے جو اس سے اونچے درجوں پر فائز ہے، تو اس وقت وہ حسرت کرے گا، وہ جو ہے نا پریشانی کا اظہار کرے گا، جیسا بولتے ہیں کاش میں ایسا کیا ہوتا، کاش میں ایسا کیا۔ تو اس وقت وہ کہے گا کاش میں دنیا میں کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارا ہوتا، کاش دنیا میں کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارا ہوتا۔ جب وہ جنت میں مقامات کو دیکھے گا، جو جنت میں لوگوں کو درجات عطا فرمائے جائیں گے، لوگوں کو بڑے بڑے درجات اور نعمتیں عطا کی جائیں گی، تو یہ بندہ مومن کہے گا کاش میں دنیا میں کوئی لمحہ، لمحہ کا مطلب مومن ایک سیکنڈ زندگی، ایک سیکنڈ بھی میں اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارا۔ یہ سب چیزیں احادیث شریفہ میں ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہونے کے باوجود، یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جانے کے باوجود بھی اگر میں اور آپ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے جیسا کہ آخرت کی زندگی سے مجھے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ یہی ہم اپنی زندگیوں سے ظاہر کر رہے ہیں، ہے نا، کہ مجھ کو آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے آخرت کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ممکن آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف سے، اپنی عملی زندگی سے تو یہی آپ محسوس کروا رہے ہیں نا۔ آپ زبان سے نہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن عملی طور پر اپنی پریکٹیکل لائف سے جو صبح اور شام کی زندگی سے میں جس طرح جس انداز میں اوقات گزار رہا ہوں، کیا میں یہ محسوس نہیں کروا رہا ہوں، کیا میں یہ محسوس ہونے نہیں دے رہا ہوں کہ مجھ کو آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟
حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر بتایا صحابہ کرام جو سب سے بہترین ہستیاں اللہ رب العزت نے آقا کے لیے دنیا کی تمام مخلوق پر تمام انسانوں پر نظر ڈالا تو ان میں سب سے بہترین the best کا انتخاب فرمایا وہ کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن مجید میں تو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ سب کے سب آپ کے پاس گناہ کا تصور ہی نہیں لیکن آپ کو پھر بار بار عبادتیں فرما رہے ہیں رات رات بھر عبادت فرما رہے ہیں یہاں تک کہ احادیث شریفہ میں آیا آپ کے قدمہائے مبارک سوج جائے قدم مبارک سوکھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج میں آپ اگر میں جو نا آج کا جو علاج و معالجہ جو ہے نا ہیلتھ کیئر کا جو معاملہ ہے آنکھ ہے کان ہے آپ کی جو ہے جو بھی کچھ ہے ہارٹ ہے آج کتنے میں آپ جو ہارٹ کا اگر علاج ہو رہا ہے دل کا علاج ہو رہا ہے کتنے لاکھ میں اور آپ خرچ کر رہے ہیں کیا ڈاکٹر ہاسپٹل جو بولے آپ کو 5 لاکھ 7 لاکھ پیسے روپے نہیں دے رہے ہیں چھوٹے ہر آنکھ کے لیے کیا دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہر قسم کے آپ جو ہے علاج و معالجے کے لیے آپ جو ہے لاکھوں روپے صرف کر رہے ہیں کبھی کوشش کیا کبھی سمجھنے کی اور غور کرنے کی کوشش کی آپ اور میں کہ یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے بغیر کسی قیمت کے جو عطا فرمائی ہے یہ نعمتوں کا کبھی میں اور آپ شکر بجا لائے کبھی کوشش کی کہ کیا نعمتیں مجھ کو اور آپ کو ملے سر سے پیر تک غور کر لیجئے ذرا آپ کو جو ہے نا وہ کانا چپ جائے آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کی سلامت جو سکون آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے معمولی سی بال ہے بال آدمی کے لیے کوئی تکلیف ہے لیکن سر کے بال سے اگر تھوڑے بال ہٹ جائیں تو آپ انسان کتنا پریشان اور فکر مند ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے بالوں کو واپس لاؤں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اتنی غیر محسوس جو نعمتیں مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے اللہ رب العزت اس کا کبھی میں اور آپ شکر ادا کیے کیا اس کے بارے میں غور کیے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ان تمام باتوں کے کہنے کا مقصد یہی ہے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ یاد آئی میں آپ کے سامنے عرض کروں آج ہم مسلمان پریشان ہیں دنیا بھر میں آج اور آپ میں دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارے جو نا لیڈر صاحبان بھی بہت ساری جو نا باتیں کہہ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا فیصلہ فرما چکا کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کون فرما رہا ہے اللہ رب العزت فرما کون کہاں پر قرآن مجید آپ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ یہ قرآن مجید 300 صحائف کا خلاصہ ہے مجموعہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کتابیں اور صحائف انبیاء کرام رسولان اعظام پر نازل کیے گئے جن کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے ان تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے بارے میں کیا کیا تعریفیں آئی ہیں اگر یہ قرآن مجید کو مضبوط ترین پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اللہ رب العزت کے خشیت اور خوف سے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتا اس قرآن مجید کے بارے میں کیا کیا نہیں فرمایا کتنی بڑی بڑی بزرگیاں عطا فرمائی گئی رمضان شریف کو اگر بزرگی عطا فرمائی گئی تو کس کی وجہ سے عطا فرمائی گئی صرف قرآن مجید بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو بات عرض کرنے کی ہے تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اور سے سماعت فرمائی آپ سمجھے کہ میرا گھر بہت مضبوط ہے کوئی کیا حملہ کسی کا بھی حملہ نہیں ہو سکتا کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا وما
ارسلنا اللہ لیعذبهم وانت فیہم. جب جو ہے نا کفاران قریش مکہ مکرمہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہم کو عذاب سے ڈرا ہے تو آپ اپنے رب سے آپ فرمائیے کہ ہم پر عذاب نازل کرے. تو اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر کیا آیت شریفہ نازل فرمایا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کے پاس آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے. کیا فرمایا اللہ نے وما كان الله ليعذبهم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا, یہ سزاوار ہی نہیں ہے کہ یہ کفار اور قریش پر عذاب نازل کرے اور آپ ان کے درمیان موجود ہوں. آپ ان کے درمیان موجود اور ان پر عذاب نازل ہو ممکن نہیں ہے. ذات گرامی کو آپ سمجھ رہے ہیں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذات گرامی, ہم کس کے امتی ہیں, کس کے نام لینے والے ہیں, کس کی شریعت کو ماننے والے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کے درمیان یہ کفار قریش جو آپ کو شب و روز تکالیفیں دے رہے ہیں, شب و روز آپ کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں, شب و روز آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے اس سخت ترین رویے کے باوجود یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ ان پر عذاب نازل. اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ یہ تو ایک رخ ہے کہ آقا موجود ہوں اور جو ہے نا ان پر عذاب ہو ہی نہیں سکتا. بزرگان دین مفسرین کرام نے ہم کو یہ بتلایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت پریشان ہو, امت حالات سے دوچار ہو جب تک امت آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے نمونے کو اپنے زندگیوں میں لاتے رہے. جب تک امت آقا کے ایک ایک عمل کو, ایک ایک نمونے کو, زندگی کے ایک ایک حرکت کو اپنی زندگیوں میں برتتے رہیں گے, آقا کے حیات کے مبارک, آقا کے حیات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے, آقا کے نمونے کے مطابق ان کی زندگیاں چلتی رہیں گی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت پریشان ہو, امت حالات سے دوچار ہو, امت پریشانیوں میں مبتلا ہو. اگر میں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ میرے اور آپ سے, میرے اور آپ کی زندگی آقا کے نمونے کے مطابق نہیں ہے. ایک بات آپ یہاں ہی گفتگو کے بعد ایک اور سوال آ سکتا ہے ذہنوں میں کہ تو پھر بہت سارے بڑے بزرگان دین کو بڑے بڑے مسائل, بڑے بڑے پریشانیاں, بڑی بڑی دشواریاں انتہائی نیک ہیں, انتہائی صالح, شب و روز دن اور رات اللہ کے مطابق ان کی زندگیاں گزرے, آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ان کی زندگیاں گزرے, ان کے باوجود اس کے باوجود انہیں کیوں پریشان ہے, وہ کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہے. اس کا جواب آپ سن لیجیے. انبیاء کرام سے زیادہ تو اس دنیا میں کوئی نیک نہیں تھے. آقا کے الفاظ مبارکہ ہیں, حدیث شریف یہ ارشاد فرماتی ہے کیا, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ دشواریاں, مصیبتیں, تکالیف نیک لوگوں کو آتی ہے. نیک لوگوں میں بھی اولیاء کرام کو آتی ہے, اولیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آتی ہے, انبیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ اولو العزم پیغمبروں کو آتی ہے. اولو العزم پیغمبر کون ہیں آپ جانتے ہیں, 1,24,000 پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبر وہ حضرات ہیں جن کو آپ انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں, 9-10 اس طرح کی تعداد ان کو بتائی جاتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ مصیبتیں, دشواریاں, تکالیف اگر کسی پر آئی ہے تو وہ مجھ پر آئی. تو اس سے آپ کو اور مجھ کو کیا نتیجہ نکلتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں بہت نیک آدمی ہے, صبح شام پریشان ہے, بہت اچھا کام کرتا, پھر وہ پریشانی میں یہ پڑے. یاد رکھیے آپ کو اگر کوئی آدمی نیک ہے اور اس کے باوجود وہ پریشانیوں سے دوچار ہے, تکالیف سے متاثر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تکالیف کے نتیجے میں اس کو
मौलवी उस्मान साहब ने कहा कि मुझ कहीं मुख्तलिफ हजरात भी हैं, कुछ अर्ज करूँ। और याद रखिए लोग मौलाना मौलाना बोलते, मेरे पास मौलाना से ज़्यादा मौलवी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तकाबुल ही नहीं है। मौलवी बहुत बड़ी बात है। मौलाना तो आप किसी को भी कह सकते हैं, जिसकी कोई हैसियत हो ना, जिसको भी मौलाना का मतलब और मास्टर, और मास्टर हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बोल सकते। लेकिन मौलवी का मतलब होता है, मौलवी आज से 70-100 साल पहले हमारे बुजुर्गों की किताबों में मौलाना का लफ्ज़ नहीं मिलता। हजरत बानी जामिया निज़ामिया के तारीफ़ात हैं, उसमें आप मुलाहिज़ा फरमाएं, इब्तिदा में तो मौलवी मोहम्मद अनवर रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मौलवी का मतलब क्या होता है? अल्लाह वाला। वाला यदि का मतलब करीब। मौलवी का मतलब वो इंसान, वो मुसलमान, वो नेक मुसलमान जो अल्लाह ताला से करीब है। तो मौलवी का मतलब ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला से गहरा है और अल्लाह ताला से करीब है। तो मौलवी ये लफ्ज़। मौलाना तो आप किसी को भी कहिए, XYZ को, कोई उसकी बड़ी, जिसको भी आप बड़े समझते हैं मौलाना कहिए, जिसको भी आप इज्जत देना चाहते हैं मौलाना आप कहिए। लेकिन मौलवी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बुजुर्गान जिनका भी चल पड़ा है तो मौलाना मौलाना कहिए, लेकिन मौलवी इंतहाई गैर मामूली और वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को जोड़ने का लफ्ज़ है। आप जब किसी को मौलवी कहें तो इसका मतलब ये है कि उसके अल्लाह वालेपन की आप गवाही दे रहे हैं। मैं जब आपको मौलवी उस्मान कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मौलवी उस्मान उनकी सरगर्मियाँ, उनकी मशगूलियात, उनके शब रोज़ के अमाल ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, और जिनके शब रोज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत और आका हुज़ूर सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूने के मुताबिक गुजरते हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और अल्लाह का फजल है, आप शुक्र अदा फरमाएं कि आप ही के इलाके में